السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں ظلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ میں ہو، قول میں ہو یا عمل میں۔ یہاں خاص طور پر زبان کی بری بات کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی مظلوم اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتا سکتا ہے، اس کے بارے میں صاحب حق کی بات کہنے کی اجازت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ غصے سے اس کی طرف لپکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود نہیں ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہے، یعنی اس سے بڑی عمر کا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بری باتیں بیان کرنا پسند نہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے اوپر ظلم کا اظہار وہ کر سکتا ہے۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہمیشہ چھپا کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کو کہا گیا ہے، نہ کہ نیکی کا کام چھوڑنے کو۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ یہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا دوسرے کی برائی نہیں کی۔ اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوب معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کا وظیفہ بند کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ نور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پہ ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں کبھی کہ جو ہم پہ ظلم کرے ہم اس سے درگزر کریں؟ ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے، بلکہ یہ کہ ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کیا جائے، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو دور کیا جائے۔ رشتہ توڑنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ اصل بڑائی اللہ رب العزت کی ہے۔ کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں، بڑائی تو اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہمیں جھکنا آنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ برا کرے اس پر احسان کرو، یہ بڑے دل والوں کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اس سے بچایا بھی نہیں جاتا۔
ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کبھی دوسرے کو حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی کوئی راستہ بنا لے، یہی لوگ حقیقت کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں پر فلاں رسول کو نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں کہ ہم فلاں رسولوں کو نہیں مانتے، تو یہ سب کفر ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے، انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جا سکتا، جس چیز کو ماننے کا کہا گیا اس کو ماننا ضروری ہے۔ آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وحدت ادیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار دیں، وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی، تو ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے مددگار تھے، مگر بنی اسرائیل کا عمومی رویہ اپنے پیغمبر کی مدد کا نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کس کی مدد کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کی وجہ سے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں تم زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک انتہائی مضبوط عہد لیا تھا۔ چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے، اور یہ کہنے کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق کن سے اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے؟ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، جو انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو۔ مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا، بلکہ فوراً کیا کرتا ہے؟ پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقین اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کی ایک صفت عزیز استعمال ہوئی ہے، جس کا ایک معنی عزت والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کو، پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے۔ اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے۔ قبل موتی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی صدقہ لینے والا اس وقت کوئی موجود ہی نہ ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔
عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا متواتر احادیث سے ثابت ہے، یعنی 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور وہ دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، نئے نبی کی شکل میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لو گے۔ وہ درمیانی قامت والے ہوں گے، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ موقوف کریں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے۔ وہ مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ان کے بہت سو کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ یعنی بعض قید گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور انسان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، ان لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم پختہ کار ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ تو یہاں مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات ہوئی ہے، علم میں مضبوط لوگ۔ الراسخون فی العلم کون ہے؟ نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو بڑائی کا اظہار نہیں کرتے، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، ان کا ظاہر باطن دونوں خوبصورت ہوتے ہیں، مخلوق کے ساتھ معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الراسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کے اور نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفس کو کوستا اور اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ اب ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو کبھی کسی بری بات پر ملامت کرتے ہیں؟ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ خود کلام کرنا یعنی انبیاء کی تعداد 1,24,000، 1,24,000، بعض روایت میں 1,04,000 بھی ملتی ہے۔ رسولوں کی تعداد 304 ہے، اور 5 جو ہے اولو العزم ہیں۔ قرآن مجید میں 25 رسولوں کا پتہ چلتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول ہیں جن کا جو ذکر ہے قرآن میں نہیں بھی ملتا بھی۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا، اور اس نے اسے اپنے علم سے اتارا۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور دنیا کا باقی علم بندوں کا علم ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا ہے تو ابو عبد الرحمن اسلمی فرماتے ہیں، تم نے اللہ کا علم لے لیا، اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے۔ باقی علوم کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں،
اور جو علم اللہ کی طرف سے ہے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ اور آج سے آپ اپنا ایک ایم بنا لیں کہ ہم نے قرآن کی چاہے ایک آیت سیکھنی ہے لیکن روزانہ سیکھنی ضرور ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول، اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو کہ تین ہے، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس کو کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق اور سچ پر مبنی بات ہی کہنی چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جبکہ نہ لکھا ہو، یہ بات جھوٹ ہو جائے گی۔ یا یہ کہہ دینا میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا، تو آپ کہاں سے آپ پر وہی کوئی اتری ہے؟ ہم لوگ اکثر یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا کہ یہ ایسے ہے۔ اگر دیکھیں تو دین میں غلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہود نے دین میں غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا۔ عیسائیوں نے نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سلے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے، تکبر کرے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے، فرما برداری کرنے والے تھے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے یا دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے آر سمجھے۔ جیسے بعض مجالس میں لوگ نماز پڑھنے سے آر محسوس کرتے ہیں، مگر اس میں سوچنے کی بات ہے کہ میرے نماز پڑھنے سے کوئی اور ناراض کیوں ہوگا؟ میں تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح، اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتے۔ مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہوتی ہے وہ عاجزی۔ راسخون فی العلم میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر انہیں دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا، تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی نہ دوست بنا پائیں گے، نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یعنی بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بندوں کے لیے کیے گئے کام کا حق بندے ادا نہیں کر سکتے، لیکن بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کام جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے، ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا، یعنی نور سے مراد قرآن، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا۔ اب ان کے ہوتے ہوئے بھی جو محروم رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ کھانا سامنے رکھا ہو، کوئی نہ کھائے بھوکا رہے تو اس کا اپنا قصور ہے، قرآن و حدیث کا علم موجود ہے، اب اس کو نہ سیکھنا خود پر ظلم کرنا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یہ جو ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑے اور اسی کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دے، ہر غم ہر مشکل میں اس سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا، انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے گا۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک ہی بہن ہو، اس کی بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہیں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کلالہ کسے کہتے ہیں؟ جس ایسی میت جس کے بعد دنیا میں نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہے، اب اس کا وارث کون ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے یہاں کلالہ ہے، یعنی میرے یہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مناجات نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، یعنی وہ ایسے کیسز کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبوئی اور فرمایا اے عمر کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے؟ اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کرے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہو، اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا ہو۔ اللہ نے سوال کا جواب اس آیت میں ہی خود ہی دے دیا۔ سورہ مائدہ یہ آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی، پیچھے یا بنی اسرائیل یا اہل کتاب کہا گیا، اور یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اور قرآن مجید میں 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا گیا، جن میں سے 16 دفعہ اس صورت میں آتا ہے، یعنی یہ صورت وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی ہے، اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، یعنی وعدوں عقود کی پابندی کا حکم، ایمان والوں کو عہد و پیمان پورے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا ایک شخص میں ایمان ہے جس میں امانت نہیں، اس کا دین ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ ہمارے ہاں دینداری نماز، روزہ، حج اور پردہ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ معاملات اور عہد کی پابندی بھی دینداری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے،
معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو قوموں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان یا مسلم یا غیر مسلم کے درمیان، معاہدہ ہے، اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کے اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی احرام کھولنے کے بعد شکار کی اجازت دی گئی ہے، لازمی حکم نہیں۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے، دین کا زبردست اصول سمجھا دیا گیا، اسلام کی خوبصورت تعلیم۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی، اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے، مسلمان طاقتور ہو چکے، اب مسلمان چاہے تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے تھے، لیکن یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، البر میں ہر طرح نیکی شامل ہے، ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات کی نیکی، لیکن اگر تقویٰ حب بر کے مقابلے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا، البر کا مطلب ہے نیکی کمانا۔ تو دین دو طرح کا مکمل ہوتا ہے، ایک طرف انسان اچھے کام کرے، دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے۔ تو نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض کا کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ کام دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیے جا سکتے۔ چھوٹے پیمانے پر جیسے آپ کسی غریب مسکین کی اپنی ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں، کسی کی فیس دے رہے ہیں، کسی کے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، لیکن بعض بڑے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ جو ہے اکیلا کام نہیں کر سکتا، بلکہ سب مل کر سکتے ہیں، سب شریک ہوں گے۔ دوسروں کو اعتماد کریں، تو جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ ہم بعض اوقات مل کر کام نہیں کرتے، خود کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جو کام اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس لیے اس آیت میں مل کر کام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور یہاں دیکھا جائے تو نیکی کی مختلف اقسام ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو، کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، وہ بھی یہ بھی کام نہیں کر سکتا، تو ہم نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کر دے، یعنی کسی کا دل ہی بہلا دے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکا، آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو ہم نے فرمایا بری باتوں سے روکے، یعنی تقویٰ بری باتوں سے روکنا۔ انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو کام میں ساتھ شریک کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کو کرتے ہیں اس کا اجر بھی اس کو ملتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو اس آیت میں دو چیزوں سے روکا بھی جا رہا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ اس لیے اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ کسی غلط کام، قاتل یا انصاف کے خلاف عمل کی پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت جامع آیت ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لیں۔ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جیسی کوئی میز اٹھا رہا ہے تو اس کے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی جائے، کام آسان ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تعاون کا رویہ اپنائیں، مل جل کر کام کرنا سیکھیں۔ تو
تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، بلندی سے گر کر مرنے والا، سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جس نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے۔ اور تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم مجھ سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا، اولاد والا نہ ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی شاید میں کن کاموں کو گناہ کے کام قرار دیا گیا؟ اس جانور کو نہ کھاؤ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، یا جو گلا گھٹ کر مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، بلندی سے گر کر، ٹکر کھا کر مرا، یا جسے کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا۔ یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ 500 کیا ہوتے ہیں؟ لاٹری نکالنا یا ہاتھ دکھانا، یہ سارے 500 میں ہی ہیں۔ تو یاد رکھیں، دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت مکمل کر دی۔ دینی احکامات میں کتاب اور سنت کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے بھی میں نے تمہیں منع کر دیا۔ آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس نعمت کا احساس دلانا چاہیے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ آپ کہہ دیں، تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وہ شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھار رکھے ہیں، جنہیں تم شکار بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھے اس میں سے کھاؤ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چل رہی ہے، ان والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتا بھی جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہے۔ اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے، اسے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ نے اس کتے کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا؟ یہ سوچنا ہے کہ میری عمر زیادہ ہوگی، میرا دماغ کام نہیں کرتا، بار بار یہ باتیں جو سوچ نہیں سکتی، یعنی رہ نہیں سکتی دماغ میں، سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا، اگر ان پر عمل کر لیا تو وہ آپ کے اندر جذب ہو چکا ہوگا، آپ کے جسم کے اندر حفظ ہو گیا، آپ کے دل و دماغ نے اسے حفظ کیا کیونکہ آپ اس پر اب عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علم ہر حال میں انسان کو فائدہ دیتا ہے اگر درست نیت کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو تو۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم نے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو، نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یعنی اسلام میں عورتوں کو مہر دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام یا اہل کتاب کی عورت، سب کو مہر دو۔ یہ نہیں کہ مسلمان یا نان مسلم جو ہے عورت کو صرف تفریح کا سامان بنا لیا جائے۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ بھی ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے اور اس کی حفاظت بھی نہ کرے، نان نفقہ کی ذمہ داری بھی نہ لے، اس کی ضروریات کا خیال بھی نہ رکھے۔ ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی، اس کو عبادت قرار دیا، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین کی ہے، چاہے مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی بھی ہو۔
یا لونڈی غلام ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا کسی وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے، اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی اور اس کے تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا، یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ اسی کا ہوگا۔ اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے۔ بیٹی یا بہن کو جو بیاہ کر دیا ہے اس کی عزت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں سسرال کو ذلیل کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی تکریم کرو۔ مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اسلام میں خادم کی غلطی کو 70 بار معاف کرنے کی تلقین کی ہے تو باقی رشتہ داروں یعنی بیٹی، بہو، شوہر، بیوی کئی بار ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں۔ ہر وقت درگزر کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی درگزر کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کرو، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، پاکیزگی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا مکمل انعام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور باطن کی نجاست کو بھی دور ہوتی ہے اس سے۔ قیامت کے دن بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے۔ وضو اور طہارت کے ذریعے اللہ ہم پر اپنی نعمت مکمل کر رہا ہے، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم پر مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، ہم نے مانا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل اور انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہوں گے۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے، انسان کو آزمائش سے محفوظ کر لے۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کو قوت دی، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، تو میں ضرور بار ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور بار ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ صدقہ دینا، اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دے دینا۔ چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام کو اس جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک حصے کو وہ بلا بیٹھے ہیں، ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اس صورت کے آغاز میں عہد کی پابندی کی بات کی گئی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دبا بن جاتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دبا جو ہے صاف ہو جاتا ہے۔
لیکن جب گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر وہ پورا کے پورا دل کالا ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ یا خیانت کرنے والوں سے کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب پتہ چل جائے کسی نے دھوکہ دیا، ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، لیکن درگزر کریں، کیونکہ بعض کا بہت پوچھ گچھ سے معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں۔ جب ایسے منفی حالات ہوں تو اپنے دماغ سے ان ساری سوچوں کو نکال کر اپنے کام پر فوکس کریں، اپنا سفر جاری رکھیں، ورنہ منفی خیالات میں کام نہیں کر سکتے۔ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اور ہم نے ان لوگوں میں سے بھی جو پختہ عہد لیا تھا، جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، پھر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض و عداوت بڑھا دی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اہل کتاب، یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو کتاب الہی میں سے بہت سی چیزیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں سے جنہیں تم چھپاتے تھے بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یعنی پھر درگزر کی بات آج کے پارہ میں بار بار درگزر کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، مسلسل اس میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ کتنی بڑی جزا اس کے لیے جو اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ اس لیے جنہوں نے انسانیت کے لیے بڑے بڑے کام کیے، مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا لگتا ہے، رحم اللہ علیہ، کس نے دل میں ڈالا کہ یہ لگائیں۔ اگر عربی میں نہیں بھی کہا تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں پر رحم کرے، اس نے فلاں کام جو دنیا میں کیے تھے، ایک بار زندگی ملی ہے اس کو اچھے کاموں میں لگائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاں فائدہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اپنے نفس کے پیچھے لگ کر وقت ہی ضائع کر بیٹھے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا، اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو پھر کون اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود نعوذ باللہ ان کا باپ ہے، ان کی معجزانہ ولادت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معبود بنا دیا انہیں، بلکہ اسی کفر کی بات اس آیت میں کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دیں پھر وہ تمہارے گناہ پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی انسان ہو، ان میں سے جو اس نے پیدا کیے وہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں کی، زمین کی اور اس کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا، وہ فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، کیونکہ مومن جانتا ہے اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اہل کتاب، یقیناً لوگوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا،
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کروانے کی بات کی ہے، کیونکہ جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشاط اور خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو صرف اسی دنیا کے گھر بنانے میں مشغول رہتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ صرف اس دنیا کے گھر کی فکر نہ کریں بلکہ آخرت کے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری لکھ دی ہے، اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے۔ عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دی اور حکم دیا کہ اب اپنی زمین بیت المقدس میں واپس چلے جاؤ، لیکن وہاں ان کی عدم موجودگی میں دوسری قوموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس حال میں بہت اہم اصول بتا دیا گیا ہے کہ کام شروع کر دو، جب کام شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ پہلے سے منفی سوچوں کی وجہ سے کام کے آغاز سے نہ رکو۔ نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کر ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ پھر تنہا ہی چلا تھا میں جانب منزل، پھر قافلہ بنتا گیا۔ ایمان کا تقاضا ہے توکل کرو، ہمت کرو، داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل صحابہ میں فرق کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو کیا جواب دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ جبکہ انصار یعنی صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو تب بھی ہم کود پڑیں گے۔ دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اس انتظار میں نہ رہی کہ کوئی اور قربانی کرے جہاں پھر ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، پھر تو آپ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بلا شبہ اس میں جابر قوم ہے اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم خود داخل ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں میں سے 2 آدمیوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس سے داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہونے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم اس وقت تک ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، سو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر لڑو، یقیناً ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ اس نے کہا ہے میرے رب یقیناً میں اپنی ذات اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے ہی رہے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نعمتوں پر بھی زوال آ جاتا ہے۔ جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو کیا ہوتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ اس دوسرے نے کہا میں ضرور ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا تھا قتل کر دوں گا؟ قابیل نے کہا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں ہی کو قبول کرتا ہے، یقیناً اگر تو نے میری جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری جانب بڑھانے والا نہیں کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم آگ والوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسندیدہ بنا دیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ اس نے کہا ہائے میری بربادی، کیا میں اسے عاجز ہو گیا کہ اس کوے کی مانند ہو جاؤں تو میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں؟ چنانچہ وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔
دیکھا جائے تو ندامت اور پچھتاوے انسان کو کھا جاتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں بن جاتی ہیں۔ تو وہ انسان جو ہر کام کر جاتا ہے وہی انسان ہر کام اس پر بھاری ہو جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو 2 طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں، جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے وہ تقوی اختیار کرتا ہے، اور 2 طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں۔ ایک ندامت والا پچھتاوا ہوتا ہے، یعنی کام کیا تو فوراً ہی نادم ہو گئے، اور کام نہ کرنے کا بھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یقیناً جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اسے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو زندہ کیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لائے تھے، پھر بے شک اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹ دیے جائیں، یا انہیں اس زمین سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخر میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کی اور تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی طرف قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر واقعتاً ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہوتا کہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اسے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، سو تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کا بدلہ جو ان دونوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ مقاصد شریعت کیا ہے؟ حسب النفس کی حفاظت ہے، اسی لیے زنا پر حد لگائی گئی، جان کی حفاظت اسی لیے قتل حرام کر دیا گیا، عقل کی حفاظت اسی لیے شراب کو حرام کیا گیا، مال کی حفاظت اسی لیے چوری کو حرام کر دیا گیا، عزت کی حفاظت اس لیے بہتان پر سزا رکھی گئی ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی، اصلاح کر لی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے، جو جھوٹ کو بوجھ سننے والے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بوجھ سننے والے، اور جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام کے بعد بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ۔ اور وہ شخص اللہ تعالیٰ جس کو فطرے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، حرام کو بہت کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کعب بن اجرا، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر پلا ہو، وہ بڑا جہنم کا اس کا پلا ہوا گوشت جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔
یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور وہ آپ کو کیسے منصب بنائے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت و روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء، اللہ والے علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے، اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جس نے اس قصاص کو صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جس کے بھی اعضاء کا اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جسم کے اعضاء پر بھی قصاص ہے، لیکن معاف کرنا کیا ہے، قصاص سے بہتر ہے۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے۔ یعنی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت کو بڑھا دے گا، تو وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے تو پھر معاف کرنے کی بات بھی ہمارے دین نے ہمیں سکھا دی۔ تو کیا ہم معاف کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ آج سے اپنے دل میں طے کر لیں کہ کوئی جو مرضی کر لے ہم اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت و روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ یعنی تورات اور انجیل میں بھی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا، اور جس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق نہ فیصلہ کرنا کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فکر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے ہے، اس پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ، ایک طریقہ مقرر کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا، چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو مسلمان پیدا کر دیتا، لیکن اس نے راستے کے چناؤ کا اختیار دیا۔ اس دنیا میں ہمیں یہ اختیار ہے، چاہے تو ہم رائٹ کریں چاہے رونگ کریں، لیکن آخرت میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں اور آپ ان سے بچ کر رہیں، کہیں آپ کو اس میں سے بعض کے متعلق فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے اکثر یقیناً نافرمان ہے۔ این یصیبہم ببعض ذنوبہم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کا شکوہ ہے کہ اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی لیکن بندے اللہ کی فرما برداری پر راضی ہی نہیں۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جاہلیت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔
بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اہل کتاب میں سے عام دنیاوی معاملات کرنا تو منع نہیں ہے، یہاں تک کہ شادی کی بھی اجازت ہے، لیکن انہیں ایسے دلی دوست بنانا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ویسی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس میں دوڑ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ مصیبت کا چکر ہمیں نہ پہنچ جائے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو لے آئے یا اپنی جناب سے کوئی معاملہ لے آئے، تو وہ ان باتوں پر نادم ہوں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ بلا شبہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو، وہ فائدے دینے کی بجائے دین کو نقصان دیتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کریں۔ بعض کا کسی ایک شخص سے نکلنے کے بعد اللہ اسے بہتر لوگ لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی شرط ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ کی محبت کی علامت اگر اس بارے میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اس سے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پر جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے پھر کیا عطا کرتا ہے؟ ایمان دیتا ہے، ایمان کی دولت دیتا ہے۔ دنیا کا مال اللہ کی محبت کا کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بندے کو نیکی کا کتنا شوق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس مال نہ ہو مگر وہ بھلائی کے کام میں بہت زیادہ دوڑ دھوپ کر رہا ہو، یہی اصل میں اللہ کی محبت ہے۔ یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ پہلی صفت نماز قائم کرتے ہیں، دوسری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسری رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی نہ کرو جو دین کا مذاق اڑائیں، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یعنی دین کے شعار کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے، جس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ وآتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، بلا شبہ یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اور جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی، اور یہ بھی ہے کہ اس وقت کی گئی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اذان کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ یعنی درود پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے۔ کہہ دو کہ اہل کتاب انہیں تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہے۔ یعنی اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیا ہے کہ یہ قرآن میں آنے والی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی،
جن پر غصے ہوا اور ان میں سے جن کو اسے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدترین ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا وہ جو چھپاتے ہیں، اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں، حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ یقیناً برے کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رب والے علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی برائی سے منع نہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے برائی کرنے والا، جو برائی سے روکتا نہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دی، اور جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری بات کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور وہ اس کی رحمت سے محروم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ہمسفر بنا دیتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نے کسی کو کچھ نہ بھی دیا، وہ ہمارے بارے میں کچھ برا کہے تو ہم صبر نہیں کرتے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے پھر بھی ان باتوں پر وہ صبر کر رہا ہے اور ان کو دے بھی رہا ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا حوصلہ ہے۔ اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے۔ اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا، تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش والا ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر اور آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اس کو جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی بن گئے اور صابی عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو ان پر نہ خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا، تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، اور یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک ہی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، لیکن ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر رہے ہیں۔
پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک عورت کی خاص خوبی بیان کی گئی ہے، کیا کہ وہ صدیقہ تھی۔ کون صدیقہ تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام، بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی۔ قرآن میں اس کا وصف آتا ہے سورہ تحریم میں کہ اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں، اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ، یعنی یہ سچی خواتین ہیں جنہیں دین کی سمجھ آ گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا تھا۔ اس لیے حضرت آسیہ کی دعا کیا تھی؟ کیا تھی حضرت آسیہ کی دعا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ہمیں بھی اللہ سے اچھی دعائیں اور خیر و بھلائی کی راستوں کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے سب سے نفع مند جو دعا ہے وہ کون سی ہے؟ جو ہم 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں، سب سے نفع مند دعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب سے اہم دعا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ ہی نفع کا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے اور وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کو وہ کر لیتے تھے۔ یقیناً بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً وہ بہت ہی برا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا۔ ان پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اس پر ایمان رکھتے ہوتے تو ان کی جانب نازل کیا گیا تو وہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ان لوگوں کی دشمنی میں جو ایمان لائے سب سے سخت یہود کو پاؤ گے، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً آپ ان سب سے دوستی میں زیادہ قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً میں علماء اور راہب ہیں اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی جو تکبر نہیں کرتے وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم اور عبادت کرنا عطا فرما دے اور تکبر سے بچا لے اور انسانیت کی خیر خواہی والے کام کے لیے چن لے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہماری نمازیں، قرآن، روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور جتنی عبادات ہوں اللہ تعالیٰ ہم اس کو قبولیت عطا فرما دے۔ تہجد پڑھنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، گھروں کا سکون عطا فرما دے، راحت عطا فرما دے۔ اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی سختیوں سے بھی نجات عطا فرما دے۔ اللہ دنیا میں جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہے ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ یا ارحم الراحمین ان کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جس طرح سے حق ہے اللہ اس طرح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرمانا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرمانا، ہمارے بیٹوں کو اچھے کاروبار عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین آخرت کی سختیاں بھی محفوظ فرمانا۔ اللہ آخرت کی سختیوں میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔
اللہ پل صراط پر چلنا آسان فرما دینا، اللہ قبر کے اندھیروں میں روشنی عطا فرمانا، اللہ جنت کی ہوائیں عطا فرمانا، اللہ جنت کا ٹکڑا عطا فرما دینا، اللہ ہماری قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ جن کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سکون عطا فرمائے اپنے بچوں کا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ارحم الراحمین۔ جن کے بچے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے بچے عطا فرمانا، اللہ نیک بچے عطا فرمانا، زندگی والے بچے عطا فرمانا یا ارحم الراحمین۔ جن کی بیٹیوں کے رشتوں سے والدین پریشان ہیں اللہ ان کے اچھے رشتے عطا فرمانا، اللہ اچھے بر عطا فرمانا، اچھے گھر عطا فرمانا یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت سے ان کے اچھے نصیب کرنا یا ارحم الراحمین۔ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمانا، ایمان والی موت عطا فرمانا، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمایا۔ آخری وقت میں ہمارے زبانوں پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری اور ساری ہو، اور اللہ تیری طرف سے جنت کا پیغام مل جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔